اوکے جی. اچھا میں آپ کو نا آج ایک بڑی مزیدار اسٹوری سناتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اور اسٹوری سنانے کا بھی آج ایک مقصد ہے. اچھا ہلو, اوکے. اچھا آپ میں سے کس کو پتا ہے, اچھا کس کو پتا ہے کہ سب کو کس کو پتا ہے, جیسے ریز یور ہینڈ, انڈسٹریل ریولوشن کب آیا تھا؟ اراؤنڈ 1700. اوکے, سو 1700 کی جو 18ویں صدی ہے اس کے اندر بیسیکلی یہ ہو رہا ہے. اچھا اٹس اراؤنڈ, جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ 1700 to 1850 کے اراؤنڈ کی بات ہے, ٹھیک ہے؟ اچھا, ہاؤ مینی آف یو ہیو ہرڈ اباؤٹ چیٹ جی پی ٹی؟ آسم. اچھا جو میں آپ کو بھی اسٹوری بتا رہا ہوں اس کا بھی تعلق کچھ اس طرح کی چیز سے ہے. اوکے, اچھا اس زمانے میں جب ہم پوری دنیا کی بات کریں تو ابھی تک پوری دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا. اوکے, اچھا ابھی تک پوری دنیا میں انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا. انڈسٹریل ریولوشن کہاں شروع ہوا تھا؟ برٹش, ٹھیک ہے؟ اور آف کورس انہوں نے بیسیکلی انڈسٹریل ریولوشن کی جو مین بگننگ ہوتی ہے وہ کس چیز کی انوینشن سے ہوتی ہے؟ اسٹیم انجن. اوکے, دے ہیو اسٹارٹیڈ یوزنگ ہیٹ ایز اے پاور آف ورک, ایز اے ریپلیسمنٹ آف ورک. اوکے, مشینیں بننا شروع ہو گئی ہیں. اوکے, اور مشینوں نے تقریباً ہر ایک چیز کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا جو ہیومن ہاتھ سے کرتا تھا. اوکے, آلرائٹ, بہت کمال ٹائم. اٹس اے ویری, دس از سم تھنگ, دس از اے ٹائم جس کے بعد ہیومن نے شاید تمام اسپیشیز کو سرپاس کیا. ٹھیک ہے, اس تقریباً 6.5 بلین ایئرس کی جو ارتھ کی ڈیوریشن ہے لائف کی, اس میں اگر سب سے بڑا اتنی زیادہ چینج کسی نے نہیں دیکھی, ٹھیک ہے, کسی اسپیشی نے نہیں دیکھی. یہ جو ڈیوریشن ہے یہ بہت بڑی ڈیوریشن ہے, یہ بہت بڑی کمال ڈیوریشن ہے. اوکے, اور یہ بہت کمال ریولیوشن تھا. کمال ریولیوشن اچھا ہے برا ہے اس کی بات نہیں کر رہے, یہ وہ ریولیوشن ہے جس نے سب کچھ بدل دیا. اوکے, اچھا جب برٹن میں یہ پوری انڈسٹریل ٹائم اوپر اٹھ رہا تھا تو وہی ہوا جو کہ تقریباً ہر جگہ پر ہوتا ہے آج کل بھی یہی باتیں چل رہی ہیں. وہ یہ کہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. کین اینی باڈی گیس کیا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا؟ مشینز آر ٹیکنگ اوور. مشینز آر ٹیکنگ اوور. اگر مشینز نے ہمارے کاموں کو ٹیک اوور کر لیا تو انسان تو فارغ ہو جائے گا, ہے نا؟ تو دیر واز اے ویری بگ موومنٹ, اور یہ جا کے آپ سرچ کیجیے گا, آپ پڑھیے گا بھی اس پہ, لوڈائٹس موومنٹ. یہ برٹش میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً پورے یورپ میں پھیل گئی تھی. لوڈائٹ موومنٹس میں کیا تھا, انہوں نے کہا بھائی ہمارے دشمن مشینیں. What they used to do was جہاں مشین نظر آئی توڑ دی. اوکے, جہاں پہ بھی مشین نظر آئی توڑ دی. اوکے, اچھا یہ جو فیمیل ہے نا, وہ جو خواتین ہیں یہاں پر, وہ بڑے غور سے یہ بات سنیں, اور آپ بھی. ٹھیک ہے, یہ جو میں اسٹوری آپ کو سنا رہا ہوں یہ کمپیوٹر سائنس کی اسٹوری ہے. اوکے, اور اس کا آج جو ہمارا کورس شروع ہو رہا ہے آفیشلی, اس سے بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے. اوکے, اور ہماری تاریخ سے بھی بڑا تعلق ہے. اوکے, یہ جو ساری چیزیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے, جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہم کہاں پیچھے ہیں. اوکے, اچھا لوڈائٹس موومنٹ
انہوں نے مشینوں کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو مسئلہ ہے، خطرناک ہے. اچھا یہ مجھے ایگزیکٹ سن نہیں یاد، یہ آپ جگہ خود پڑھ لیجیے گا. دیر واز اے ویری فیمس پوئٹ ان برٹش پارلیمنٹ. اس کا نام تھا لارڈ بائرن. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کا نام سنا ہوا ہے؟ He was a poet, لارڈ بائرن. اس کی پوئٹری کافی ہماری انگریزی کی کتابوں میں شاید 2 اس کی کتابیں ہیں. آپ اس کی پوئٹری جا کے پڑھیں، بڑی کمال پوئٹری ہے. ٹھیک ہے. ہی واز اے پولیٹیشین. اچھا ہی واز دی ہیڈ آف، آپ سمجھ لیں گے ہی واز دی ریپرزینٹیٹیو آف لوڈائٹس موومنٹ ان دی پارلیمنٹ. اینڈ دیر از اے ویری فیمس اسپیچ بائی ہم جو اس نے اس پوری لوڈائٹ موومنٹ کے لیے کی تھی. He was a staunch opposing for the machines کہ انسانوں پہ ظلم ہو جائے گا. انڈسٹری پہلے ہی کیپٹلزم اتنی اوپر اٹھنا شروع ہو گئی ہے، ہم ویسے ہی بڑے غریب ہیں اور یہ لوگ ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اوکے آلرائٹ. تو اس کی بڑی فیمس اسپیچ ہے، وہ آپ نے دیکھنی ہو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اٹس اے فینٹاسٹک پیس آف ہیومنسٹ اسپیچ. اوکے آپ سنیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اوکے اچھا میں آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں اس کے بالکل پیرلل. یہ تو تقریباً اس سن کی بات ہو رہی ہے. اوکے اس ڈیوریشن میں بات ہو رہی ہے. اوکے اس سے اگر آپ میں 600 سال پیچھے چلے جاؤں، اٹس اراؤنڈ 1100 to 1200 کے درمیان کی بات ہے. دی اونلی ڈفرنس از دس از برٹش امپائر اینڈ دس از آٹومن امپائر. آٹومن آئی ڈونٹ نو اسپیلنگ یہ ہوتی ہے، ہاں یہ ہوتی ہے آٹومن وٹ ایور. آٹومن امپائر. اچھا جو آٹومن امپائر ہیں، دس از دا ٹائم جب مسلمانوں کا شاید اتنا کسی سیولائزیشن نے آج تک عروج نہیں دیکھا تھا. دس واز دا فائنسٹ رائز بائی اینی سیولائزیشن. مسلمانوں کا راج تھا. اوکے اور آٹومن امپائر واز دی فائنسٹ امپائر. یورپ میں وہ انٹر ہو گئے تھے، انہوں نے استنبول پہ قبضہ کر لیا تھا، اس کو کانسٹنٹین کہتے تھے. اور بیسیکلی انہوں نے یورپ کو کٹ آف کر دیا تھا ایشیا کے ساتھ. کیونکہ جو اگر استنبول دیکھیں نا تو استنبول سے بیسیکلی اصل میں امریکہ ڈسکور نہیں ہوا تھا، تو ساری یورپ کی ٹریڈ جو ہوتی تھی وہ بیسیکلی اگر آپ میپ دیکھیں نا جا کے تو پورا یورپ کنیکٹ ہوتا تھا ایشیا سے اس استنبول کے تھرو. استنبول کے اور دوسرا جو اس طرف بھی اس وقت آٹومن امپائر تھی. ان دونوں طرف پہ جو ہے آٹومن امپائر تھی، ان کے جتنے بھی جہاز ہوتے تھے جو بحری راستے سے آتے تھے، ان کی ساری ٹریڈ اس علاقے سے ہوتی تھی، یہاں سے وہ گزرتا تھا. تو دے پٹ اے ہیوی ٹیکسیشن شروع کر دی اور اگلے 300 سال تک انہوں نے ٹیکس کمایا فل ٹائم. یورپ جو ہے وہ اٹ واز امپاسبل، جب تک انہوں نے امریکہ ڈسکور نہیں کیا تھا تب تک بیسیکلی وہ ساری ٹریڈنگ یہاں سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے استنبول پہ قبضہ ہو چکا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ جہاں سے بھی وہ گزریں گے ان کو دینا پڑے گا، ان کو وہ لگان دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے ٹرانسلیشن موومنٹ ہو چکی ہے. ٹرانسلیشن موومنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی اس وقت کی جتنی بھی مشہور سویلائزیشن تھی، چائنیز سویلائزیشن، ایرانین، پرشین سویلائزیشن، ایران تو نہیں تھا اس وقت، پرشین تھا. ٹھیک ہے میسوپوٹیمین سویلائزیشن جو کہ عراق تھی. ٹھیک ہے ان کے بڑے بڑے مشہور قسم کے جتنی بڑی لائبریریز تھیں، ان ساروں کے جو کام تھے وہ ان کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو گئے تھے، عربک زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ ٹائم. اور اگر وہ ٹائم نہ ہوتا تو شاید ہم آج اس پروگریس میں نہ پہنچے ہوتے، کیونکہ بہت سارا کام لاسٹ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے وہ باقاعدہ سیو کیا گیا، وہ دوبارہ سے بالکل باقاعدہ، کیونکہ دے ہیڈ اے
انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ہائر کیا تھا جو بیسیکلی بس ان کا کام ہی تھا ساری ساری زندگی انہوں نے کتابیں لکھی. اوکے. تو جو یورپینس تھے ان کا خواب تھا کہ ہم بیسیکلی اس ریجن میں آئیں, ٹھیک, اور وہ جو چیز بھی انوینٹ کرتے تھے تو انہیں کہتا کہ ہمارے علاقے میں تو کوئی اس کی اوقات ہی نہیں ہے, تو وہ بیسیکلی آٹومن امپائر اور جو بھی ان کی امپائر تھی وہاں پہ لا کے لے جاتے تھے اور وہاں لا کے کہتے یہ لیکن ہم نے یہ چیز بنائی ہے وہ مجھے بھیج دیتے تھے, ٹھیک, جیسا کہ ہر جگہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ ایوری بڈی اگری ٹو دس, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ تو کوئی خریدنے والا تھا نہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور بڑی زبردست بات تھی وہ یہ کہ اس وقت یورپ کمپلیٹلی ڈارک ایجز میں تھا. ڈارک ایجز از اے ٹائم آف اراؤنڈ 1000 to 1.5 years جس میں یورپ میں کوئی کام نہیں ہوا. کام ہوئے ہیں اکے دکے لوگ آتے رہے لیکن دے ور ہائیلی سپریسڈ, ٹھیک ہے, ان کو کرش کر دیا گیا, ٹھیک ہے, جس کی بڑی فیمس ایگزامپلس بہت ساری آپ کو ملیں گی. کوپرنیکس کا پتہ, کوپرنیکس واز دا ویری فیمس, ہم اب اس سے ایسٹرونومر کہتے ہیں. اس نے بیسیکلی پہلی دفعہ ارسٹوٹل کا جو آئیڈیا تھا کہ ارتھ از دا سینٹر اسے کوشچن کیا تھا یورپ میں, اوکے, اور اس نے کہا تھا کہ ارتھ کین ناٹ بی دا سینٹر اینڈ ہی فیسڈ اے ہیوی punishments and in the end he was murdered, something like that. ٹھیک ہے, وہ کبھی ایک ملک جاتا تھا وہاں سے اس کو بھگا لیتے تھے ایک اور, تو وہ جلا وطنی میں اس نے ساری زندگی گزاری. اوکے, اس ڈارک ٹائم میں, ڈارک ایجز والی جو ڈیوریشن ہے اس میں چرچ جو تھی وہ they have an absolute power. تو ایکچولی جو اس کے خلاف فتوے آ رہے تھے, ٹھیک ہے, جو بھی ان کے مولوی حضرات, ٹھیک ہے, کہ یہ اشرف المخلوقات کو کوشچن کریں. اوکے, Ottoman Empire. Somebody in Europe made a beautiful machine. Okay, and that machine was a printing machine. And he presented it to Ottoman Empire. کہ یہ ایک مشین ہے جس کے اندر یہ جو آپ ایک کتاب کو لکھنے میں سال سال لگا دیتے ہیں, یہ 1 گھنٹے میں ساری پرنٹنگ کر دے گی. اوکے, اور وہ مشین تھی, آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے, وہ پرنٹنگ پریس یورپ میں بہت پہلے آ گیا تھا. اس کی پہلے آنے کی وجہ یہ تھی بیسیکلی آٹومن امپائرز نے ایک فیصلہ لیا تھا, اینڈ دیٹ ون ججمنٹ کازڈ اے ہیوج ڈفرنس. Ottoman Empire was miles ahead from Europe. But اور وہ جو پرنٹنگ پریس کی ہم بات کریں, وہ لے کے جب آٹومن امپائر سے پاس آئے, کنگ کے پاس, کنگ نے آ کے سب سے پہلے اپنی عاشورہ میں پریزنٹ کیا. عاشورہ میں کون ہوتے تھے؟ عالم ہوتے تھے موسٹلی, کوٹ ان کوٹ, کہ یہ جو ہے نا ہم ایک مشین آئی ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ کام جو آپ 1 سال میں کرتے ہیں یہ ہم اس کو آپ کو 1 گھنٹے میں کر دیتے ہیں. تو یہ جو آپ کو اتنا ٹائم لگ رہا ہے, یہ ٹائم آپ کا بچ سکتا ہے. So they unanimously gave a fatwa that Ashura that ہم اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو لکھتے ہیں پاکیزہ چیزیں, جس میں ہم قرآن مجید بھی لکھتے ہیں. یہ مشین جو ہے وہ جس چیز کو یوز کر رہی ہے اس میں پتہ نہیں, ہم تو بھائی ہاتھ صاف رکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ مشینیں جو ہیں یہ کیسے یہ کام کر سکتی ہیں, ہم اس کو کیسے کریں گے. تو دے پٹ اے فتوا آن دیٹ مشین کہ یہ مشین یہاں یوز نہیں ہو سکتی. اوکے, اور پرنٹنگ پریس مسلمانوں نے اس کے تقریباً 600 یا 700 سال بعد اڈاپٹ کی. اینڈ in that time یورپ نے اسے اڈاپٹ کر لیا. اوکے, چلیں, ایک اور جو بڑی ضروری بات تھی وہ یہ تھی, انہوں نے کہا دیکھیں جی ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو یہ جو لاکھوں لوگوں کو آپ نے امپلائی بنایا ہوا ہے جو کہ صبح سے لے کر شام تک صرف لکھنے کا کام کرتے ہیں, وہ تو سارے ان امپلائی ہو جائیں گے.
ہے نا, یہ مشینیں تو ان کو ریپلیس کر دیں گی. تو یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ بڑا ان ہیومین کام ہے. اوکے, پرنٹنگ پریس, opportunity lost, opportunity lost or humanity won, ہے نا, or humanity won. Let me tell you another time, which is British Empire. Lord Byron presented in the parliament the case of all the common people. Okay, the British Empire made a decision, and that decision has changed the history. And what was that decision? They not only rejected Lord Byron's idea, but also extended the decision to the level that they said that if any machine will be touched or harmed, its punishment will be immediate death. And they not only gave this judgment but also implemented it. اور لاکھوں لوگوں کو انہوں نے اگلے کچھ مہینوں میں قتل کر دیا. Luddite movement was crushed, like really crushed. تو جو برٹش امپائر کے بارے میں مشہور تھا نا کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے بڑے ظلم کیے, انہوں نے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو مارا. It looks like a very inhumane act, but this was the beginning of a new civilization. Capitalism کا رائز ہوتا ہے, انڈسٹریل ریولوشن کا رائز ہوتا ہے, مشینیں چیزیں جو ہیں ہر چیز کے اندر وہ انوالومنٹ کرتی ہیں. تھرموڈائنامکس جو ہے وہ اپنی پوزیشن سنبھالتی جاتی ہے. اوکے, another opportunity. ایک اور بڑی مزیدار بات, اور وہ بھی میں آپ کو یہی بتاؤں گا. اسی پارلیمنٹ نے ایک اور بھی ڈیسیژن لیا تھا اسی ٹائم میں, اور وہ ڈیسیژن بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. انڈیا, اکبر سے پہلے کون سا بادشاہ تھا مجھے تو آپ کو پتا ہے؟ ہاں, ہمایوں کی بات ہو رہی ہے. سو اٹ واز اے ٹائم آف ہمایوں, اور اس میں بیسیکلی Indian civilization at that time was the richest civilization in the history of humanity. آج تک اتنی امیر سلطنت کبھی بھی انسان نے نہیں دیکھی. انڈیا کو بڑا سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے, گولڈن اسپیرو, وہ تب سے مشہور ہے. اور انڈیا اس وقت اتنا امیر تھا کہ انہوں نے کبھی قحط سالی نہیں دیکھی تھی. یورپ کے اندر بہت زیادہ چیز تھی, لیکن انہوں نے کبھی مغل امپائر کے ٹائم میں کبھی قحط نہیں آیا تھا. اور یہ بہت امیر تھے, بے انتہا امیر تھے. اچھا, مزے کی بات, اور مزے کی بات یہ ہے, ہمایوں کے ٹائم پر بیسیکلی وفد آیا, اور وہ برٹش امپائر, برٹش اس وقت کی جو بھی انگلستان کہا جاتا تھا, تو انگلستان سے بیسیکلی ایک وفد آیا, اور وہ انہوں نے کہا ہم آپ کے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو پروٹوکول ملا. اس زمانے میں بادشاہ جو ہوتے تھے نا, وہ باقاعدہ جب مہمانوں سے ملا کرتے تھے تو بڑا پریپیئر ہو کے ملا کرتے تھے. پریپیئر ان سینس کہ یہ نہ کہ ہم بڑے ہمنک لگے یا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں, تو ان کو باقاعدہ پریپیئر کیا جاتا تھا کہ یہ لوگ ملنے آ رہے ہیں, یہ ہے ان کی سویلائزیشن ایسی ہے, ان کے ایٹیکیٹس ایسے ہیں, یہ اس طرح کا کلچر ہے ان کا. ٹھیک ہے, ان کی یہ یہاں اس طرح کی تجارت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کا ان کا پورے کا پورا ایک ان کی بادشاہ کا باقاعدہ پریپیئر کیا جاتا تھا. اوکے,
تو جب وہ کنگ کے سامنے لائے گئے تو کنگ کے سامنے ان کا دوبارہ سے انٹروڈکشن کرایا گیا کہ یہ لوگ ہیں، یہ اس طرح کے ہیں. تو جو بھی ان کا ریپرزینٹیٹو تھا جب وہ پریزنٹ ہوئے تو انہوں نے کہا آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے. انہوں نے کہا جی بتائیں کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا انٹروڈکشن ٹھیک نہیں کرا. کنگ گاٹ ویری اینگری. اس نے کہا اچھا بتائیں کیا غلطی ہوئی ہے. انہیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے پہلا انٹروڈکشن ہمارا یہ کرایا کہ ہم انگلستان سے ہیں. وی آر دا ریپرزینٹیٹیو آف انگلستان. نو وی آر ناٹ. ہم ایک کمپنی ہے. ناؤ بادشاہ جو کنگ تھا ہی سیڈ، یہ کیا ورڈ بولا ہے انہوں نے، کمپنی. انہوں نے کہا ہمارا اسٹیٹ جو آپ انگلستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہی تعلق ہے کہ ہم سٹیزن ہیں. ادروائز وی آر این انڈیپینڈنٹ اینٹی اینڈ وی کیم ہیئر ٹو میٹ یو ایز این انڈیپینڈنٹ اینٹی. ناؤ دا کنگ گاٹ ریئلی فیوریس. یہ پہلی بات ہے یہ کمپنی ورڈ کیا ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. دوسری بات ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس زمانے میں جو ملک جو لوگوں کی شناخت سمجھی جاتی تھی یا وفد کی شناخت سمجھی جاتی وہ ملکوں سے سمجھی جاتی. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے تعلق ہی نہیں. تو انہوں نے بیسیکلی ان کو سمجھایا کہ ہم ایکچولی ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو کہ بیسیکلی اس زمانے میں اگر آپ یورپ میں بات کریں ایکچولی اسپیشلی ہندوستان میں بات کریں تو انہوں نے پیٹنٹ کی بات کر دی تھی. پیٹنٹ کا سمجھتے ہیں جو چیز کوئی انوینٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے جو کوئی اس کو وہ پیٹنٹ کرا دیتا ہے تو آپ بیسیکلی وہ اس کی اونرشپ ہے. اگر کوئی اس کو کاپی کرے گا جو بھی کرے گا تو اس کو پیسے دینا پڑے گا. دس واز دی بگننگ آف کیپٹلزم کہ وہ آئیڈیا جو ہے آئیڈیا کو بھی آپ پیٹنٹ کرا سکتے ہیں. دس واز دی بگننگ آف اے ویری اسٹرینج کائنڈ آف آپ سمجھ لیں کہ ایمرجنس آف آئیڈیاز. کہ آپ آئیڈیا لے کے آئیں آپ سوچ بیٹھے بیٹھے کوئی آئیڈیا سوچ کر بھی کما سکتے ہیں. دس واز سم تھنگ ریولیوشنری ٹائم پوائنٹ. اچھا خیر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملنے آئے بہت اور باتیں وغیرہ. انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی جی تحفہ دیں آپ ہمیں. ویسے ہی وہ بڑا تنگ آیا ہوتا ہے یار یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. اچھا انہوں نے کہا کہ اچھا آپ وہ یہ میرے خیال میں لاہور میں ہی بیسیکلی وہ جو ان کا دیوان عام تھا. انہوں نے کہا ہم دیوان عام نہیں ہمیں ایک پونڈ چاہیے. تو وہ دیوان عام سے دیوان خاص میں لے گئے. وہاں پہ پونڈ وغیرہ تھا. انہوں نے نا بیسیکلی ایک ماڈل نکالا اور وہ ماڈل پریزنٹ کیا. اور وہ ماڈل آ ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ بچپن میں وہ دیکھا ہے کہ کشتی ہوتی ہے اس کے اندر وہ موم بتی رکھ کے آپ اس کو پانی میں چھوڑا تو وہ گھومنے کر دیتی ہے. ہمارے بچپن میں بڑی تھی ہم بڑا کھیلتے تھے. کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ اچھا خیر مجھے بڑی پسند یہ ہر عید پہ ہم بول لیتے تھے بڑا انجوائے. they presented something like that and they also said کہ اسی سے ہم یہاں پہنچے ہیں. اس وقت مغل امپائر جو تھی انہوں نے کبھی بھی یہ جو انہیں کو یہ مغل امپائر نے کہا تھا ہمارے پہ حملہ نہیں کر سکتا. they used to say کہ ایک فرنٹ ہمارا جو کھلتا ہے وہ وہاں ہم نے فوج کھڑی کی ہوئی ہے. ہمیں کبھی بھی سمندر سے تو کوئی آ نہیں سکتا ہم پہ حملہ کبھی نہیں. اوکے اینڈ دیٹ کاسٹڈ them after 50 years. اوکے اکبر کو سب سے بڑی جو کیا کہتے ہیں بے عزتی کا جو سامنا ہوا تھا اس کی کوئی آئی ڈونٹ نو کوئی اس کی خالہ تھی یا کیا تھی ان کا جہاز ہائی جیک ہو گیا something like that. So he was not able to do anything at all. ان کے جو پائرٹس تھے یورپین انہوں نے بیسیکلی اس کو ہائی جیک کر لیا. So he was paralyzed because they had no army, no navy at all. خیر اچھا انہوں نے جب وہ پریزنٹ کیا اس نے کہا بھائی میں تو دوبارہ بیوقوف بن گیا. یہ جو اس نے پریزنٹ کیا ہے جو بھی تحفہ پریزنٹ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیسے چل رہا ہے. اوکے انہوں نے اسے خداحافظ کہا وغیرہ جو بھی ہے آپ جائیں جی ٹھیک ہے. اور انہوں نے آف کورس وہ دیٹ واز دا بگننگ آف دا وہ جو کمپنی جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایسٹ انڈین کمپنی ٹھیک ہے. اچھا جو مزیدار بات ہوتی ہے
انہوں نے بیسیکلی کہا ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں. تجارت اس وقت ملکوں کے درمیان میں ہوتی تھی. اوکے, تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو انڈیپینڈنٹلی تجارت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ہندوستان کی تجارت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, ہم جو آپ سے تجارت کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے کمپنی کے لیے تجارت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں ہمیں اپرچونیٹی ملے, ہم یہاں پر آ کے کام کر سکیں, اور ہم صرف ہمارے پروفٹ کی بات ہو رہی ہے, ہندوستان کے پروفٹ کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک, اچھا, وہ جو کھلونا تھا جو انہوں نے پریزنٹ کیا تھا, وہ اس نے اپنے وہی عاشور جو بھی تھی ان کی جو بھی ہوتی ہے اس کے سامنے پریزنٹ کیا. کہا یہ بتاؤ یہ کیسے چل رہا ہے. اچھا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک دن دیں, آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے ایک دن لیا, 2 دن لیا, جو بھی, آ کے نا کنگ کو پریزنٹیشن دی اور اس نے کہا بیسیکلی یہ آگ سے چل رہی ہے, اور آگ تو ہوتی ہے شیطان, تو اس کو فوراً سے پہلے دفن کر دینا چاہیے. اوکے, تو میرے سر جب یہ کہانی سناتے ہیں, سر اشرف صاحب, وہ کہتے ہیں اس دن مغلیہ سلطنت کی دفن کی تیاری ہوئی تھی. Lord Byron, why I told you this entire story? میں آپ سے ایک چیز بتاؤں گا کہ there is a very famous saying, and I love that saying, that most of the time, road to hell is paved with noble intention. اوکے, لارڈ بائرن کی جو بیگم تھی نا, ٹھیک ہے, اور جو لارڈ بائرن تھا, ٹھیک ہے, they were they loved each other. They were very happily married, اور but then that love became the most hateful abomination. Okay, they got divorced, they separated, and they had a beautiful child. ٹھیک ہے, اچھا, جو مزے کی بات ہے, اس کا آپ سے بہت گہرا تعلق ہے. Okay, you know what was her name? Her name was Ada Lovelace. Okay? جب وہ پیدا ہوئی, تھوڑی سی بڑی ہوئی, اس کی ماں نے میک شور کیا کہ ہر وہ چیز جو اس کا باپ کرتا تھا یہ وہ نہ کرے. اوکے, اینڈ اس کا باپ کرتا تھا, یہ واز اے پوئٹ. ٹھیک ہے, تو اس نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ یہ کیا کہ اس کو ہم نے لٹریچر سے دور رکھنا ہے نا. تو اس نے کیا کرایا ہوا پڑھائی میں, سائنس نہیں تھی اس وقت, میتھس. تو اس نے کہا اس کو میتھمیٹکس پڑھاؤ, اس کو میتھمیٹکس پڑھانے کا کچھ نہیں پڑھانا. اوکے, اور پھر اسی زمانے میں سائنس بھی ایمرج ہونا شروع ہوئی, جو کہ ان کی رائل سوسائٹی جو تھی اس کے اندر تھی, جہاں وہ مشینیں آنا شروع ہوئی تو ان کے بارے میں بتاؤ. اوکے, so let me tell you, so let me begin the story. اچھا, جو ایڈا لولیس ہے وہ اب تھوڑی تھوڑی بڑی ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہوتا کیا جا رہا ہے کہ اس کو میتھمیٹکس پڑھائی جاتی ہے. میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ شی واز سو, جو اس کی بھائی جو اس کی ایڈا لولیس کی مدر تھی, وہ اتنی زیادہ اسٹانچ تھی اور کیئرفل تھی اس کی براٹ اپ میں, کہ ایک دفعہ وہ کمرے میں آئی اور اس کی جو ٹیچر تھی وہ اس کو نیگیٹو نمبرز کے بارے میں پڑھا رہی. اس نے کہا شٹ اپ. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ وہ جگہ تم نے نیگیٹو نمبر کے بارے میں نہیں کہا. کیوں؟ کہتے نیگیٹو نمبرز ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے.
تو اٹس آل اباؤٹ امیجنیشن. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ پارٹ جس میں اس نے امیجنیشن کرنے ہیں وہ یوز کرے, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ کہیں سے بھی اس کا تعلق جا کے لٹریچر سے. لٹریچر از آل اباؤٹ. خیر جی, by the way, the time passes by and Ada Lovelace کا پھر بڑی ہو جاتی ہے, یہ کوئی بڑی بڑی ان کی وہ ہوتی تھی گیدرنگز ہوتی تھی, بڑے امیر لوگ. She was very rich. لارڈ بائرن میں بہت رچ تھا. تو خیر یہ جو ہے نا اس کا جو براٹ اپ ہو رہا ہے وہ بہت ویل ٹو ڈو فیملیز کے اندر ہو رہا ہے. تو دے یوز ٹو میٹ, رائل فیملیز آپس میں ملتی تھیں وہاں پر. یہ جتنے بھی بڑے بڑے اس وقت کے سائنٹسٹ تھے, مائیکل فیراڈے اور یہ جا کے انہی سوسائٹی میں آ کے اپنی وہ بتایا کرتے تھے یہ چیز ہے, یہ چیز ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایڈا لولیس کا ایک ٹیچر تھا, واز ویری فیمس ٹیچر, چارلز بیبیج. اوکے, very famous engineer, mechanical engineer, okay, and he was a genius, and he knew that Ada is a genius as well. Okay, so jo bhi present, yani Ada was kind of, yani as a teacher she loved him, کہ بھائی کتنا زبردست ہم کی چیزیں پتہ لگتی. اوکے, تو اس کا انٹروڈکشن ہوتا مشینوں کے ساتھ. اوکے, اینڈ چارلز بیبیج واز ہر ہیرو. اوکے, آل رائٹ. لارڈ بائرن کی ڈیتھ, اگر لارڈ بائرن کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے اس کی جو وائف تھی, تو وہ تھوڑی سی اس کے دل میں فہم ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ نا کہ اس کو بھی پتہ لگتا ہے وہ لارڈ بائرن واز ویری ویری فیمس اینڈ شی نیو کہ یہ میرا فادر ہے. اوکے, تو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی یہ اپنی مدر کو کہتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ مائی فادر. اوکے, تو اس کے پاس اس کی جتنی بھی پوئٹری کی چیزیں ہوتی ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے حوالے پہ ہوتی ہے. اینڈ شی ریڈس his poetry, and when she reads his poetry she falls in love with her father. Okay, this is something else. Okay, but here is something special, and the special thing is کہ وہ اسپیچ بھی اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے جو اس نے لوڈائٹس موومنٹ کے لیے کی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں. وہ بڑے وہ اخبار میں بھی پبلش ہوتی ہے کہ یہ اس نے کہا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا, وہ نا مجھے اسپیچ پڑھتی ہے نا تو شی گیٹس ویری انوائڈ کہ اس زمان یہ کیوں میرے باپ نے یہ کیوں کہا. اوکے, تو وہ کہتی ہے کہ میں ان مشینوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جن کے اگینسٹ اس زمانے میں سب سے زیادہ جو کاروبار ہوتا تھا وہ کلوتھز کا ہوتا تھا. تو دیر واز اے ویری فیمس مشین آف دیٹ ٹائم. یہ اس کے سامنے کا نام ہے جیکارڈ لوم. یہ میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں. اس میں تھا کیا, ویری فیمس مشین. اس میں ہوتا ہی تھا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تارے لگے ہوئی ہیں, یہ بیسیکلی نیچے پہ ہوتے تھے, کلرس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے تھے. یہاں پر یہ جو آپ کو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں یہ پیٹرنس ہیں, اور یہ گائیڈ کرتے تھے کہ کون سی اسٹرنگ پل ہوگی, اور جو اسٹرنگ پل ہوتی تھی ان وائر سے کنیکٹڈ جو نیچے کلر ہوتا تھا وہ والا پک ہوتا تھا. اوکے, تو دیر واز اے ہیومن کائنڈ آف وہ ہیٹ سے چیزیں چل رہی ہوتی تھیں انجن کے تھرو, تو یہ سارا کام آٹومیٹکلی ہو رہا تھا. اور بیسیکلی ایک طرف سے کپڑا جاتا تھا, وہ کلر جو بھی پیٹرن انہوں نے بنایا ہوتا تھا وہ ایک طرف سے انسرٹ ہوتا تھا, اور وہ بیسیکلی وہ پیٹرنس اس کپڑے کے اوپر آ جاتا تھا. اوکے, تو یہ بڑی زبردست مشین تھی جو کہ آپ کو یہاں نظر بھی آ رہی ہے, دیکھ رہے ہیں یہ موو ہو رہا ہے. تو یہ بیسیکلی پیٹرن تھا جو کہ آپ کے لیے آگے چلتا رہتا تھا. اوکے, اور یہاں سے وہ اسے کرسپونڈنگ وہ جو اسٹرنگس پل ہونی ہے وہ جو ریڈ کرتا تھا, اور یہ ہوتی تھی.
اوکے یہ بڑی بہت خوبصورت ویڈیو ہے، آپ دیکھیے گا. اوکے ٹھیک ہے، یہ آپ جیکارڈ لوم کی آپ کو بہت ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. اوکے ایک اور بڑی مشہور ویڈیو جو میں پہلے دکھایا کرتا تھا، یہ مجھے ابھی نظر آئی ہے، وہ یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پھر ایڈ نہ چل پڑے. خیر آپ جا کے دیکھیے گا، یہ جیکارڈ لوم بڑی مشہور مشین تھی جو یہ دیکھنے کے لیے گئی، ایڈا. اچھا ایڈا ریئیکٹڈ ان سم ادر وے. جب جیکارڈ لوم اس نے جا کے دیکھا تو یہ آئی چارلس بیبیج کے پاس، ایڈا، اینڈ ایڈا نے چارلس بیبیج کو کہا کہ کین وی ڈیزائن اے مشین، اے جنرل پرپز مشین، جس کی کچھ انسٹرکشنز ہوں اور ہم انہیں اس انسٹرکشن میں لکھا ہوا پروگرام دیں جو کوئی بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جو بھی اس مشین کو چاہیے، اور وہ انسٹرکشنز پرفارم کرے. The moment she gave Charles Babbage that idea, so he came up with, اسے بہت بڑی فنڈنگ ملی تھی اور اس نے ایک بہت بڑا انجن بنایا تھا، اس کا نام تھا انالیٹیکل انجن. آئی ہوپ کہ آپ سب نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، جنہوں نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے یا کمپیوٹر پڑھی ہوئی ہے انہوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. That analytical engine was the idea implanted by Ada to Charles Babbage. Okay? اس کے بعد اس پہ 10 سال لگاتا ہے اور اس کا کچھ ایک پریلیمنری ورژن پریزنٹ کرتا ہے. جو آخری ورژن تھا جو کہ اس کا ڈریم تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اس کی فنڈنگ. اوکے اور اس کے اوپر جو پہلا پروگرام لکھا تھا وہ کس نے لکھا؟ سو ایکچولی پروگرامنگ لینگویجز کی بگننگ ہوتی ہے. سو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جتنے بھی آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک خاتون کی کنٹریبیوشن ہے. اوکے ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے انفارچونیٹلی کہ یہ جو ہمارا مشہور ہے خواتین جو ہے نا وہ یہ تو جی پروگرامنگ نہیں کر سکتی، جو کہ انتہائی گھٹیا بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. ایکچولی the entire branch of this area was actually created by Ada Lovelace. Okay, so this is something I always wanted to share. Okay, لیکن جو آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو ایڈا نے جو پہلا پروگرام لکھا تھا وہ بیسیکلی، اگر آپ میں ابھی یہاں پہ دکھا رہا تھا، یہ جو جیکارڈ لوم دکھا رہا تھا، وہ اس طرح کا پروگرام ہوتا تھا. انفارچونیٹلی یہ میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا. کیا تھا LT؟ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، it was the inspiration from actually Jacquard Loom. اور چلیں میں ادھر بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی اس میں تھا کیا کہ بیسیکلی اس نے ایک کارڈ بنایا اور اس کارڈ میں there were openings جو کہ فل ہوتی تھی، جس کو آپ وہ ایک چیز ہوتی ہے دبا دیتے تھے وہ 1 بن جاتا تھا، یا جس کو آپ اوپن رکھتے تھے وہ 0 ہوتا تھا. اور ایکچولی وہ یہ چیز ریڈ کیا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں پنچ کارڈز. اور پنچ کارڈ اوکے بعد میں یہ پنچ کارڈز ہیں وہ پروگرام تھے، لیکن یہ اور ان کو آف کورس ایک مشین نہیں سمجھ سکتے، بٹ دے ور امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ فار ہیومن. یعنی میں اگر اس پنچ کارڈ کو دیکھوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے پروگرام، یہ بڑا امپاسبل تھا سمجھتا ہوں. جی میں پنچ کارڈ کی جو میں بات کر رہا ہوں، کھڑے دو
کھڑے دو یہاں پہ. یہ جو میں پنچ کارڈ کی بات کر رہا ہوں نا, یہ بیسیکلی یہ جو پنچ کارڈ تھے یہ نا, یہ کچھ ہول ہیں جو فل ہیں, جو کچھ ہول ہیں جو کہ فل نہیں ہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ. دے آر بیسیکلی, اس کو اگر میں ریپرزنٹیشن کی فارم میں کہوں تو بیسیکلی میں اس کو لکھ سکتا ہوں 0 1 0 1 0 1, ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ایگزیکیوٹیبل فائل ہے. یہ آج بھی بچی اور جو مشین کو سمجھ آتا ہے اس سے آج بھی یہی آتا ہے نا. اوکے, بٹ دیر از سم تھنگ اسٹرینج ہیپن. آئیڈا لولیس کا جو ٹائم ہے نا وہ 1800 سمتھنگ کا ٹائم ہے. اس کے بعد یعنی جو بھی آئیڈا لولیس کے بعد 1800 صدی جو تھی تقریباً 150 سال کے بعد, 150 سے تقریباً 160 180 سال کے بعد, بیسیکلی دیر واز سم ون who came up with this one idea, and that idea was, اس نے نا بیسیکلی کہا کہ یہ دیکھو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں, اور طریقہ یہ ہے, اس نے نا یہاں پہ ایک انٹرفیس دیا, اور انٹرفیس یہ دیا کہ دیکھیں یہ جو آپ نے ایک پروگرام لکھا ہے نا, یہ اتنی ایک بہت بڑی ساری آپ سمجھ لیں بائنری اسٹرنگ ہے. یہ پروگرام تھا, یہ کچھ کر رہا تھا. لیٹس سے یہ ایک پروگرام تھا جو کہ اسکرین پر جا کر ہیلو ورلڈ پرنٹ کرتا, یا جو بھی کاغذ ہے اس کے اوپر جا کے وہ ہیلو لکھ دیتا. ٹھیک ہے. So somebody came, nobody remembers his name, but that idea was such a brilliant idea. He said کہ نا اس نے ایک مشین بنائی, اور مشین میں کہتا کہ تم ایسا کرو. اس نے ایک یہاں پہ ایک انٹرفیس دیا, اور یہاں پہ اس نے کہا کہ آپ نا یہاں پہ بٹنز تھے, اور بٹنز کے اوپر آف کورس لکھا ہوا تھا ABC وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا آپ ایسا کریں, یہاں پہ لکھیں, اور لکھیں گے کیسی انسٹرکشن اس طرح, لیٹس سے موو AX 6, موو BX 8, add CX, AX, BX. Can you tell me یہ کیا لکھا ہے؟ 608 کو پلس کرو what? CX میں isn't it lovely? ہے نا. اس نے ایک مشین بنائی, اس نے کہا آپ ایسے کریں, اس کے اندر لکھیں. And the nice thing about this machine is that this will automatically convert it into this binary string. Okay? Don't worry about this anymore. Right in here. Okay? This was the beginning of the first language, and that's called assembly language. But this was a amazing beginning. کیونکہ جیسے ہی یہ آئیڈیا پریزنٹ ہوا, اور بعد میں اس پروگرام کو اسمبلر کہتے ہیں, اوکے, لوگوں نے اپنی اپنی زبانیں پیش کر دی. انہوں نے کہا ہم یہاں پہ کیوں رکیں, ہم اس کے اوپر ایک اور لینگویج, ہم اس کے اوپر ایک اور لینگویج, ہم اس کے اوپر اور لینگویج. So people started making their own languages, and then the next 3-4 decades there are so many languages جو کہ ابھرتی آئی. ایک پوری کی پوری لینگویجز کی بگننگ تھی کہ ہم نے ہیومن کو اور ایز دے, ہیومن کو اور ایز دے, ہیومن کو اور ایز دے. اوکے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اینڈ اور اس میں بہت سارا سفر ہے, آپ یہ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح لینگویجز ایوالو ہوئی ہیں. کوئی بھی ایک بک سے پڑھ لیں, یا کوئی بھی ایک لینگویج کس طرح سے ایوالو ہوئی. Until the beginning of 1990s. Okay? And the quest was one کہ ہم ایسی زبان بنانا چاہتے ہیں جو کہ ہیومن کے لیے سب سے زیادہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اوکے, تاکہ وہ اپنے آپ کو, اپنے آئیڈیاز کو اس لینگویج میں ایکسپریس کر سکے. I
how everybody understand this. Okay? And then a paradigm came, اور پھر اس پیراڈائم کی بیس کے اوپر بہت سی لینگویجز اور انوینٹ ہوئی. And that paradigm is called object oriented programming. And the motivation behind object oriented programming was کہ ہم ایسی زبان بنانا چاہتے ہیں جو کہ ہیومن کی زبان کے اور اس کی ورڈ سے ایسوسیٹڈ کنیکشن سے قریب ترین ہونی چاہیے. اوکے؟ اور اس میں کیا ہوتا یہ ہے کہ ایکچولی ان جو اس سے پہلے پروگرامنگ لینگویجز چل رہی تھی نا, وہ تھی فنکشنل پروگرامنگ. فنکشنل پروگرامنگ کیا ہوتی تھی؟ اس میں آپ ایک پروگرام لکھتے تھے, اس میں مین فلو ہوتا تھا, اس میں کیا ہوتا تھا, میموری بنانی پڑتی تھی, پھر آپ کہتے تھے پہلے یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام, ہے نا؟ یہ بات سمجھا رہی؟ اچھا, اس پیراڈائم میں مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے پروگرام کو آگے ایکسٹینڈ کرنا چاہے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو پہلے تو ساری بات اپنا مین دوبارہ لکھنا پڑے گا, اس کو آپ کی پوری میموری کو سمجھنا پڑے گا, اس کے پاس سارے فنکشن کو سمجھنا پڑے گا, ہے نا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں کرنا. ہیومن کی پروگرس کے اندر دیر از اے ویری امپورٹنٹ سینگ کہ جسے کہتے ہیں ڈو ناٹ ری انوینٹ دی وہیل. وائی وڈ یو سے ڈو ناٹ ری انوینٹ دی وہیل. کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہو چکا ہے, وہ دوبارہ نہ کریں. کیوں کریں؟ ہیومن کی پروگرس میں سب سے کمال چیز ہے اس کی اسپیشلائزیشن, کہ ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں, اپنے جو بڑے کام ہم نے کرنے ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یہ کام تو کر, یہ کام تو کر, یہ کام تو کر, یہ کام تو, and then we will go to integrate them. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اینڈ یہ جو کام ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, we usually perform it in the form of objects. کیسے؟ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹس سے آپ مجھے ایک بات بتائیں, اور ہمارے جو آبجیکٹس ہوں گے نا وہ کس طرح کے ہوں گے. ہر آبجیکٹ کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جن کو ہم پراپرٹیز کہتے ہیں, کہ جی یہ کار ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کی جی یہ اتنے سی سی کار ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ اس کی انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو مینلی پتہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ کار کے ساتھ بات کریں تو کار کے ساتھ ایسوسیٹڈ اس کی فنکشنالٹی ہوتی ہے. سو لیٹ سے میں کہوں گا کہ یہ اس کا ایکسلریٹر ہے, یہ اس کی بریکس ہیں, یہ اس کے گیئرز ہیں, وغیرہ وغیرہ. مجھے ایک بات بتائیں, جب ہم کار کی بات کرتے ہیں تو ایز اے یوزر لیٹ سے لائبہ جو ہے وہ کار چلانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, افرا کار چلانا چاہتی ہے. تو میری بات ہے, افرا کیا آپ کو پتا ہوتا ہے جب کہ آپ ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھتی ہیں تو ایکسلریٹر نے کتنا اس کے پاؤں دبانے کی وجہ سے کتنی فیول انجیکشن ہوئی, کتنے پسٹن کی موومنٹ میں اضافہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے کتنا کرنٹ جنریٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے ویل کی ریولوشن کتنی ہوئی ہے, کتنی فریکشن کے مقابلے میں اس نے کام کیا, کتنی انرجی کریٹ ہوئی. یہ سارا پروسیس کیا آپ کو پتا ہے؟ دی اونلی تھنگ یو نو از کہ میں یہاں پہ پاؤں رکھوں گا تو یہ چیز چل پڑے گی. دیٹس دی پاور آف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. What we will going to do is we will going to recreate our world in the form of objects. And جب ہم اس آبجیکٹ کو بنا رہے ہوتے ہیں, ایکچولی دو کہتے ہیں, ایک ہے آپ کی کریشن کو, جب آپ انجینئر ہیں, جب آپ انجینئر ہیں تب آپ کو پتا ہونا چاہیے. یعنی جب اگر آپ نے کوئی کار بنا رہے ہیں, آپ کار بنانے کے انجینئر ہیں, تب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب میں اتنا ایکسلریٹر دباؤں گا تو اتنا فیول نکلے گا, اس کے اندر یہ والے پسٹن اس کی وجہ سے موو ہونا چاہیے, اتنا کرنٹ پروڈیوس ہونا چاہیے, یہ چلنا چاہیے, وہ چلنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جب آپ انجینئر کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. لیکن جب آپ یوزر کے پوائنٹ آف ویو میں آئیں گے تو اب آپ کو نہیں پتا ہونا چاہیے.
وائی اے یوزر جو آپ کے پروگرام کو یوز کرنا چاہتا ہے, آپ کی چیزوں کو یوز کرنا چاہتا ہے, اس کو اس کی ساری فنکشنلٹی کا پتا ہو, اسے کیوں ایکسپوز کرنا. وی ڈو ناٹ وانٹ. ہیومن کی پروگرس میں سب سے بڑا کام جو کیا ہے اس کی اسپیشلائزیشن, کہ ہم چیزوں کو اسپیشلائزیشن کر دیتے ہیں. اب آپ کو انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویل کو, اب آپ کو پسٹنس کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ایکسلریٹر دوبارہ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہ بنے بنائے لا کے وہاں پہ جوڑ سکتے ہیں. یہ بات سمجھ آئے گا. تو ایکچولی اود واز دا بگننگ, اور اس بگننگ کی پوری ڈرائیو جو تھی وہ ہیومن کی ورلڈ کی پرسپشن تھی. دس اسٹائل آف کوڈنگ جو بھی آپ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ اس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اوپ سے ہی شروع کرنا چاہیے. کیوں کہ اوپ از دا موسٹ نیچرل وے آف تھنکنگ. اوکے, یہ بات سنیں. اور اب ہم کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے کہ ہم بیسیکلی پہلا تو فگر آؤٹ کریں گے کیا نام, جو بھی سسٹم ہم بنانے لگے, جو بھی سسٹم ہم بنانے لگے, پہلے ہم اس کو کیا کریں گے, اس کو آبجیکٹس کی فارم میں سوچیں گے. اوکے, آبجیکٹس کی فارم میں بھی ہم کیسے سوچتے ہیں, ہم بیسیکلی کہتے ہی ہیں کہ نا ہم فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہے تو اس کے اندر کون کون سے ناؤنز ہیں. کیا ہے ناؤنز, اور ان کو ہم کامن ناؤنز کہتے ہیں. تو جو کامن ناؤنز ہیں ان کو ملٹیپلائی کریں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سے میں کہتا ہوں میں نے آپ کو ہیومن ڈیزائن کرنا ہے. اگر میں کہتا ہوں میں نے آپ سامنے ہیومن ہے, آپ نے ہیومن ڈیزائن کرنا, ٹھیک ہے, آن دا سرفیس, تو مجھے بتائیں جی ہیومن کو ڈیزائن کرنے میں اس کے کون کون سے آبجیکٹس ہیں, یعنی ہیومن کے اندر اگر میں بات کروں تو اس کے اندر کون کون سے پارٹس ہیں جو مجھے ڈیزائن کرنے پڑیں گے. جی بتائیں. جی ہارٹ ہو گیا, ہارٹ. اب آپ ہر چیزیں نہیں بتانا شروع کر دے گا, اپنے مین چیزیں بتا دیں, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جی ہارٹ ہے, اور کیا ہے, آئی ہے. میں نے آئیز کیوں نہیں لکھا, بیسیکلی میں کیا بناؤں گا, میں آئی کا ایک اسٹرکچر بناؤں گا. اوکے, اور بائی دا وے صرف یہ ہی نہیں ہوگا, صرف یہ ان کے نام نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ صرف اس کی پراپرٹیز بھی ہوں گی جو اس کے اندر ہڈن ہوں گی. اوکے, اور اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک اور جو سب سے بڑی برس بات ہے وہ یہ کہ مجھے انٹرنل ڈیٹیلز کا نہیں پتا. مجھے جب ہم آبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر جو چیزیں کیسے بنیں. یعنی کار جب آپ چلاتے ہیں تو آپ کو صرف اس کی اندر کی جو باڈیز کا پتا ہوتا ہے, اندر پسٹنس کتنے, یہ کتنا ہے, کتنے پیج لگے ہوئے, یہ آپ کو نہیں پتا. دیٹس دا پاور آف ایبسٹریکشن. آپ چیزوں کو ہائڈ کرنا, آپ صرف وہی چیزیں آؤٹ سائڈ ورلڈ کو دکھانا چاہتے ہیں جو کہ اس کے دیکھنے کے کام کی ہیں. اوکے, باقی چیزوں کو ہم ہائڈ آؤٹ کریں تاکہ اسے چیزیں سمپلیفائڈ فارم میں نظر آئیں. اسے کہتے ہیں ایبسٹریکشن. ٹھیک ہے, چیزیں انکیپسولیٹ کر دیں اور چیزیں ایبسٹریکٹ فارم میں ہم کو بتانا شروع. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ. ایک اور بڑی ضروری بات, اچھا آپ آئی میں دیکھیں تو آئی کے اندر بہت ساری اس کی پراپرٹیز بھی ہیں. میں اگر میں لکھنا شروع کروں یہاں پہ تو اس کی بہت ساری پراپرٹیز بھی ہیں. یعنی اس کے آپ دیکھیں اس کے اندر کونز ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہوں گی اس کے اندر. وہ آپ یہ ساری اس کی یہاں پہ پراپرٹیز آئیں گی. تو لیٹ می ناٹ رائٹ دیم, لیکن آئی کا ایک فنکشن ضرور ہے, اور وہ کیا ہے جی, what is the function of an eye? Take image. یہ اس کا فنکشن ہے. امیج اصل میں آئی کیا کرتی ہے, آئی آپ جس طرف جاتے ہیں اس کی تصویر کھینچتے ہیں اور آپ کے دماغ کو بیسیکلی وہ تصویر سینڈ کرتی ہے. That's what it is processing all the time. ہمیشہ وہ یہ کام کرتی رہتی ہے. اوکے, آئی کا یہ کام ہے. جی آئی ہو گیا, آپ کی ایک لیگ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور کیا ہوگا, آپ کا ہینڈ ہو جائے گا, ہینڈ ہو جائے گا آپ کی. یعنی میرے خیال میں ہر فنگر کی الگ الگ بنے گا کیونکہ ہر ایک کی فنکشنالٹی ڈفرینٹ ہے. تو آپ چاہیں تو ہینڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ اس کو اور بھی کر سکتے ہیں. اور کیا ہوگا آپ بتائیں. ہاں
ایئرز بھی ہوگا, اور کیا ہوگا, ایئر کر دیتے ہیں. اور بتائیں اور کیا ہوگا؟ ہاں اچھا میں اندر والی چیزیں اور زیادہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اچھا جی اور بتائیں, نوز چلیں آپ کر لیں, بٹ آئی ڈونٹ نو نوز کا یہاں پہ فائدہ ہی نہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک اسپیسیفک ٹو ایک ٹاسک کروانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہم یہ پورا ہیومنوائڈ بنانا چاہتے ہیں. اور ٹاسک یہ ہے کہ لیٹس سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں, ایک کمرے میں ہوں, اکیلا ہوں, اور دروازے کے پاس ایک مجھے اسنیک نظر آیا, سانپ, ٹھیک ہے. اور آف کورس سانپ نظر آئے گا, میں کچھ کر دوں اور گھبرانا وغیرہ جو بھی ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے کسی طرح سے اس کمرے سے اسکیپ کیا, یہ بات سمجھنا تھی, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے مجھے جو آبجیکٹس بتانے ہیں اسی سے آپ سے چیک جی. اور بتائیں برین, there is a very important part that is brain, ٹھیک ہے. اور برین از کائنڈ آف an object جو کہ ساروں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, اوکے. دیٹس اے ویری, اور تقریباً ہر پروگرام کے اندر جب آپ بڑا سسٹم بنائیں گے اس کے اندر ایک ایسی چیز ضرور ہوگی جو کہ ان ساری چیزوں کو آپس میں انٹیگریٹ کرے, اوکے جی. اور برین کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ بہت ساری چیزیں ہوں گی, میں وہ پراپرٹیز تو نہیں لکھ رہا, لیکن اس کے فنکشنز ہوں گے کہ وہ امیج کو پروسیس کرتا ہے, امیج کو پروسیس کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ لیٹ سے میسج کرے گا, ہینڈ کو میسج کرے گا کہ یہ کرو, اگر ٹانگوں کو کوئی اور میسج دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, ہارٹ کو کوئی اور میسج دے سکتا ہے, اس طرح ہماری ساری چیزوں کو میسج دے سکتا ہے, اوکے جی. اب آپ مجھے بتائیں کیا ہوا. لیٹ سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور لیٹ سے یہاں پہ کوئی چیز اپیئر ہوئی, تو مجھے بتائیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور کوئی کام کر رہا تھا, what will be the first sensor جو سب سے پہلے مجھے خبر دے گا؟ میں وہاں بیٹھا کام کر رہا ہوں, لیٹ سے ادھر ہو گیا, سب سے پہلے آف کورس مجھے ایئرز انفارمیشن دے گی. کیا انفارمیشن کہ کوئی سرسراہٹ کی آواز آئی ہے نا. تو ساؤنڈز بیسیکلی میرے ایئر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک فنکشن ہوگا جو بیسیکلی برین کو میسج کر رہا ہے. کیا میسج کر رہا ہے؟ تو جو بھی میرے پاس ساؤنڈ سگنلز آ رہے ہیں وہ ایکچولی برین کو سینڈ کر رہا ہے, اوکے. سائلنس پلیز, کیا ہوا ہے, ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ہاں ہاں تو ایئرز مجھے کانسٹنٹلی ایک ساؤنڈ جو اس روم میں کریٹ ہو رہی ہے وہ مجھے میرے برین کو بھیج دے رہا ہے. تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ایئر کے اندر ایک بیسیکلی آپ کا ایک فنکشن ہوگا جو کہ انووک ہوگا اور بیسیکلی برین کو میسج دیتا ہوگا. کیا میسج دے رہا ہوگا؟ یہ ساؤنڈ سگنل آ رہا ہے, اس وقت یہ ساؤنڈ سگنل آ رہا ہے, اس کام سے یہ ساؤنڈ سگنل بھی دیٹس اٹ, اوکے جی. برین کا کام ہے اس ساؤنڈ سگنل کو کیا کرے, اس کو مینیپولیٹ کرے, انڈرسٹینڈ کرے کہ اینالائز کرے کہ کیا چیز ہوگی, ٹھیک ہے. اگر برین نے اینالائز کر لیا ہے کہ یہ کوئی اور سی آواز ہے تو برین کیا کرے, بیسیکلی کیا آئی کو میسج نہیں کرے گا. میرے خیال میں پہلے وہ یہاں پر ایک چیز تم نے نہیں دی, وہ میرے خیال میں فیس ہے, جس کے اندر آف کورس آئیز بھی ہیں, سب کچھ ہے. وہ بیسیکلی آپ کی پوری کی پوری, آپ بیسک آپ نیک بھی بنانا چاہیں تو نیک بھی بنا سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کی پوری کی پوری جو فیس والی پورے پارٹ ہے اس کو ایک سگنل کہاں سے ہوگا کہ آپ اس کا منہ کریں, آپ نے ٹرن کریں, اور جب آپ ٹرن کریں گے تو کیا ہوگا, تو جو آپ کی آئیز ہیں وہ تصویریں لے گی, آپ کے ہر ٹرن کے درمیان میں تصویریں لے گی. ابھی کیا ہو, اگر وہ ٹرن ہو رہا ہے کیا وہ ٹرن ہو جائے گا, اور وہ اتنا تیز سے پروسیس کر رہا تھا آپ کا برین کہ ایکچولی جس جگہ پہ آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی وہاں پر آ کے آپ کا برین اسے میسج دے گا نا فیس اپ رک جاؤ, یہیں پہ رکا, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہاں پہ رکے گا, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے جو ووکل کارڈز ہیں ان کو آپ کا برین میسج دے گا کیا یہ کیا مسئلہ ہوگا بھائی, ٹھیک ہے, سانپ جو بھی آپ نے کیا, ٹھیک ہے. تو آپ کی بیسیکلی ایک آپ چیز مارے گا, ہے نا. نیچرل ریئیکشن آپ کا یہ, اگر آپ دل کے بڑے تھوڑے سے وہ ہیں تو آپ بیسیکلی, اور ساتھ ہی آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی. برین آپ کے جو
ہارٹ کو کہے گا بھائی جان تیز دھڑک, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا جو خون ہے وہ دماغ میں زیادہ ہے, تو اس نے بیسیکلی ڈیسیژن لینے, تو اس کو زیادہ الیکٹریسٹی کریٹ کر لیں, تو اس کو زیادہ گشز چاہیے, زیادہ پاور چاہیے, ٹھیک ہے. تو زیادہ پاور حاصل کرنے کے لیے ہارٹ بیٹ تیز شروع کر دی, چل بھائی, ٹھیک ہے. اب کیا ہونا, نیچرل ریئیکشن یہ اس میں ٹانگوں کے نہیں کھڑا ہوتا, ٹھیک ہے, جو کام کر رہا ہے وہ کھڑا ہے. پھر کیا ہوگا, وہ دوڑ نہیں کر رہا, سامنے کھڑا, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے, آپ ایکچولی پھر ایک آپ کا نیچرل ریئیکشن ہوگا کہ آپ کہیں گے دوبارہ فیس کو موو کرو. کیا کرو, کیا کریں گے, کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے, ہے نا, چیز ڈھونڈنے کے لیے کیا کریں گے, اس کے بعد اپنے ہاتھ کہیں گے چلو پک کرو, پک کریں گے, کیا کریں گے, اس کو جناب یوں مارو, ٹھیک ہے. ایسے ماریں گے, وہ کہیں ادھر ادھر جائے گا, اگر میری طرف بھی آ گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, میں اوپر چڑھ جاؤں گا. ادروائز اگر وہ سائڈ پہ ہو گیا تو میں دوڑ ماروں گا, ٹھیک ہے. بیٹاؤں کو میسج ہوگا. یہ ساری چیزیں انٹرنل ڈیٹیل اگر آپ باڈی کی دیکھیں تو وہ ساری کی ساری ہائٹ ہوگی, اور جو خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ ان تمام آبجیکٹس کی آپس میں خوبصورت انٹریکشن ہوگی. بس نا, اچھا یہ کام C++ میں کیسے کرتے ہیں, دیٹس دی نیکسٹ کوسچن. ابھی جو آج کا پورا لیکچر تھا وہ اس بات کی تمہید تھی کہ اوپ بگننگ کی. اوکے, نیکسٹ کلاس آپ کی کل ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے پہلی کلاس مس کیا, اسپیک کی جو آپ نے ویڈیو کرا, اب ہمیں بتائیں کہ کل ہم کتنا بجے کلاس, کل آپ کو چھٹی ہوتی ہے تو مجھے آن لائن, لیکن میں نہ چاہوں گا ویسے کہ آپ ہم آن لائن نہ لیں. میں لیب کی اویلیبلٹی دیکھتا ہوں, اسے میری بات سن کوشش کروں, کیونکہ ہم نے بات سن رہے ہیں اوپ, آپ کی جو یہ لیب ہے اس میں آپ کے اوپ کے سوالات ہیں جو آئے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے وہ نہیں کیے ہوں گے تو وہ پھر بہتر یہ ہے کہ ہم کل صبح کے وقت لا سکتے ہیں. آپ لوگ ہم دیکھ لیتے ہیں لیب کی اویلیبلٹی اگر ہے. جی دیکھ لیتا ہوں, یونیورسٹی سیٹرڈے کو بند ہے, فرائیڈے کو بند ہے, بند کیسے سکتی ہے. اچھا میں پتہ کر لیتا ہوں کہ کتنے بجے بھی ہم اس کا شام کو لائیں گے, لیکن آئی ول ٹرائی ابھی تک ہم صبح لا سکتے ہیں, کہ ہم صبح 8 بجے لا آن لائن کلاس میں آن لائن ہوگی, ٹھیک ہے, ہم آپ کو بتا دیں گے. اچھا لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ نے کائنڈلی اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے. میری جو میں کرواؤں گا آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو وہ تھا جوزف پرمیٹیشن تھی, وہ والا پرابلم ہم نے بیسیکلی اس کے اندر, وہ میں نے سوال آگے کرتے. تھینک یو سو مچ جی, اللہ حافظ.